میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو انسان کی ضرورت کے لیے نہیں، ضرورت تو وہ قدرت سے پوری کرتے ہیں، بلکہ نظام کائنات کو اس کے ایمان کے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں اچھا عمل کس کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی اسباب دیتے ہی اسی لیے ہیں، ورنہ ان سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست قدرت کا، براہ راست نصرت کا وعدہ ہے۔ ہم براہ راست مدد کرنے والے ہیں نبیوں کی، پھر ان کو اسباب ان کے ہاتھوں میں دے کر یہ امتحان لیتے ہیں کہ یہ اس سبب کے اختیار کرنے کے بعد اس کے نتائج کو ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ نے وہ تسلط دیا مخلوق پر، وہ مخلوق جو انسان کے بس سے باہر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان سب پر تسلط ہے۔ ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہ ملے گی۔ یہاں تو ایک ملک کی بادشاہت پر اتراتے ہیں، وہاں اس مخلوق پر بادشاہت تھی جو مخلوق انسان کے بس سے باہر ہے۔ لیکن اللہ نے آزمایا کہ انہیں ہم ایک سبب دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے راستے کی محنت کے لیے تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، کہ نہیں، تم کام دین کا ہو یا دنیا کا، اس کی مشیت پر موقوف کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی مشیت پر اپنے ارادے کو موقوف کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ اسباب ہاتھ میں آ کر سمجھتے ہیں اللہ نے اس کام کا ہونا طے کر لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سبب کا ہاتھ میں آ جانا یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد ایسے موقع پر جا کر پھنستا ہے کہ ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ان تمام اسباب میں یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کے خیر کے ارادوں والے اسباب میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضروری بات ہے، ان کے خیر کے ارادوں والے اسباب میں بھی اللہ ناکام کر کے دکھلاتے ہیں اپنے تعارف کے لیے۔ چنانچہ 100 بیویوں صحبت کی، 100 میں سے 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، وہ بھی اللہ نے دکھانے کے لیے ٹھہرایا کہ ہم جب چاہیں ضائع کر دیں، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، وہ بھی ضائع ہوا۔ القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، کہ جب ایمان والا وہ ہے کہ جب وہ اپنے دنیا کے کسی کام میں ناکام ہوگا تو یہ ناکامی انابت پیدا کرے گی، یعنی ناکامی اللہ کی طرف متوجہ کرے گی۔ سلیمان علیہ السلام اس ارادے میں 100 بیویوں سے 100 مجاہد تیار کرنے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ صرف اس لیے
کہ اس کام کو کرنے کے ارادے کے وقت اپنی چاہت کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا بھول گئے. صحیح روایت ہے، صحیح روایت. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 بیویوں سے 100 بچے پیدا ہونے تھے. اس لیے کہ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے، وہ اس میں اللہ کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ اکبر. اس زمانے کا مسلمان ان اغیار سے جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں ان سے امید لگا بیٹھا ہے کہ یہ ان سے ہمیں یہ مل جائے گا. سوچنے کی بات ہے. جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں وہ اس میں اللہ کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان سے کامیابی کی امید کیوں لگائے بیٹھا ہے؟ اس لیے دوستو عزیزو میں عرض کر رہا کہ سب سے اہم بنیادی کام یہ تھا کہ سب سے پہلے ایمان بالغیب سیکھو. سارا نظام کائنات وہ محض امتحان کے لیے ہے، وہ محض امتحان کے لیے ہے، اطمینان کے لیے نہیں ہے. ہاں اسباب اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے بطور اطمینان ہے، یہ پکی بات ہے. وہ مطمئن رہیں گے اپنے اسباب میں اور ان کو ان کے اسباب اللہ کی یاد بھلائیں گے. جی ہاں، قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ غفلت میں رہیں. اللہ ان کے اسباب میں کامیابیاں، ان کے مال میں بہتات، ان کے اسباب میں کامیابیاں، ان کو اسباب کی کثرت سب ان کو دیں گے. ایمان والوں کہ ایمان والوں کے اسباب میں ناکامیاں لاویں گے، رکاوٹیں لاویں گے، جی ہاں، تاکہ یہ راستے پر آویں. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی فریضہ جس کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے وہ فریضہ ایمان ہے، اور اس میں بھی ایمان بالغیب اصل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین ظاہر کی شکلوں سے ہٹایا. صحابی نے عرض کیا آ کر کہ بھائی کو دست آ گئے ہیں، فرمایا اس کو شہد پلاؤ. حضرت صحابہ میں ایمان بالغیب کے باب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں. یہاں تو سارا نظامی دواؤں پر غذاؤں پر چل رہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ علاج مت کرو، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کو اسباب کی جگہ پر رکھو اور اعمال کو اعمال کی جگہ پر رکھو. اعمال کی جگہ اسباب پر مقدم ہے اور امید اعمال کے ساتھ ہے. اسباب کا استعمال امتحان کے لیے ہے. اگر اللہ تعالی انسانوں کے جسموں میں اسباب کا تقاضا نہ رکھتے تو انسان اس کو استعمال کرنے پر مجبور نہ ہوتا. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے انسان کے بدن میں اسباب کا تقاضا رکھا ہے تاکہ یہ مجبور ہو اسباب سے گزرنے پر. پھر ہم دیکھیں کہ یہ سبب میں کیا کرتا ہے. یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے، ان میں اسباب کا تقاضا نہیں رکھا. یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے. انسان کے ملائکہ سے اوپر جانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو اسباب کے تقاضے سے خالی رکھ کر ان سے عبادت کروائی جا رہی ہے. انہیں اسباب میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں سبب دے کر دیکھیں گے تم کیسا عمل کرتے ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا. عرض کیا کہ بھائی کو دست آ گئے، فرمائے جاؤ شہد پلاؤ. پھر آیا کہ شہد پلائے، دست زیادہ آ گئے، فرمائے جاؤ شہد پلاؤ. پھر آیا کہ زیادہ ہو گئے ہیں دست،
آپ نے ایک بات فرمائی اس پر، فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پیٹ جھوٹ کا، سچ کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے. جھوٹ اور سچ کا تعلق دل سے ہے، زبان سے بھی نہیں ہے. زبان تو دل کی ترجمان ہوتی ہے، ورنہ سچائی اور شک اور جھوٹ اس کا تعلق دل سے ہے. فرمایا تمہارے بھائی کے دل میں یہ بات ہے کہ جب شہد کی تاثیر گرم ہے تو اس سے دست زیادہ آئیں گے، رکیں گے نہیں. اور ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں شفا ہے. تم نے اس سبب کو اس کی ظاہری تاثیر کے اعتبار سے اختیار کیا ہے، اس پر وعدے کے اعتبار سے اختیار نہیں کیا. میری بات توجہ چاہتی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک وعدہ ہے، ایک تاثیر ہے. کہ اس کی تاثیر کو دیکھو گے تو متاثر ہو جاؤ گے، وعدے کو دیکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے.